اللہ الرحمن الرحیم۔ کھائیں کسی اور کے، کام کریں کسی اور کے، یہ جملہ عملی طور پر ہماری زندگی میں کہاں تک درست ہے اور کہاں تک ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں، یہ مثال والدین اور اولاد کی مثال۔ والدین کے پاس بچے اپنی ضروریات کو والدین سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں والدین کے پاس، والدین سے لے کر ہر ضرورت کی چیز، ہر وہ چیز جس کی طرف بچے محتاج ہے والدین سے لیتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان سے لے کر استعمال کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو، احتیاج کی چیزوں کو والدین سے، کھانا والدین کے پاس، پینا والدین کے پاس، رہن سہن والدین کے پاس، استعمال کی چیزیں ان سے لے کر۔ تو یہ بچے جب کھانے پینے کا وقت آتا ہے، پہننے کا وقت آتا ہے، رہن سہن کا وقت آتا ہے، تو 100% اپنی ضروریات والدین سے لیتے ہیں، ان کی چیزیں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے، ساتھ دینے کا وقت آتا ہے، ساتھ چلنے کا وقت آتا ہے، تو کسی اور کے ساتھ دے دیں، کسی اور کی سنیں، کسی اور کے ساتھ چلیں۔ یہ عمل کہاں تک ناگوار ہے، کہاں تک قابل قبول ہے اور کہاں تک ناقابل برداشت ہے۔ بچے کھائیں آپ کے پاس، لیکن کام کسی اور کے آئیں، کسی اور کے لیے کام کریں، کسی اور کے ساتھ دے دیں، کسی اور کے پیچھے چلیں۔ آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس گھر کو اور جو کچھ اس گھر میں ہے، استفادہ کرنے کے حوالے سے 100% استفادہ کرنے کے لیے تیار ہے، استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، کھانے پینے کے لیے تیار ہے 100%۔ لیکن جب سننے کا وقت آتا ہے، ساتھ چلنے کا وقت آتا ہے، کام کرنے کا جب وقت آتا ہے، تو 1% بھی ادھر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، عصائے دست بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، والدین کے لیے سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عینک کے طور پر راستہ دکھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، کسی اور کی سننے کے لیے، کسی اور کے ساتھ دینے کے لیے، کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ کھائیں ادھر، کام ادھر جا کر کسی اور کے کام کریں، کسی اور کے کام میں آئیں۔ تو یہ رویہ، یہ برتاؤ اولاد کا، یہ دوگانہ برتاؤ کھانے پینے کے حوالے سے ادھر، سننے اور رہن سہن، زندگی گزارنے اور ساتھ چلنے کے حوالے سے ادھر، یہ کام اگر صحیح نہیں ہے، ناقابل برداشت ہے، تو ہر جگہ ناقابل برداشت ہونا چاہیے۔ جبکہ سیم یہی کام ہم خدا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم خدا کی نعمتیں، لا تعداد نعمتیں ہم خدا سے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں، جانے تک کتنی نعمتیں ہم خدا کی استعمال کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ یہ رزق خدا کی طرف سے ہے، یہ روزی خدا کی طرف سے ہے، یہ علم خدا کی طرف سے ہے، یہ حیات خدا کی طرف سے ہے۔ سب کچھ 100% ہم خدا سے لیتے ہیں، لیکن جب سننے کا وقت آتا ہے تو ہم نفس کی سنتے ہیں، شیطان کی سنتے ہیں، خواہشات کی سنتے ہیں، دنیا کی سنتے ہیں، خدا کی سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 100% خدا سے لے لیں، 100% خدا کے ہم کھائیں، مقام عمل میں 100% ہم کسی اور کے ساتھ دے دیں۔ یہ کہاں کی بندگی ہے؟ یہ کہاں کا شکر ہے؟ یہ ناشکری ہے، ناشکری ہے۔ فرزند صالح، اولاد صالح، اولاد صالح،
فرزند صالح کا کام یہ نہیں ہے جو کھائے ادھر کام کسی اور کے کریں. عبد صالح، عبد صالح، عبد مطیع، عبد مخلص، جو محض عبد ہے، جو محض عبد مطیع ہے، اس کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی چیزیں خدا سے لے لیں، خدا کی نعمتیں لے لیں، کھائیں ادھر، کام کہیں اور جا کر کسی اور کے لیے کام کریں. یہ عبد فرمان بردار اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، عبد مخلص اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. جب بندہ شکر گزار کی دنیا سے نکلتا ہے، ناشکر بنتا ہے. جب بندہ غیر فرمان بردار ہوتا ہے تو رزق و روزی ادھر سے لیتا ہے، کام کسی اور کے ہاں جا کر کسی اور کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ عبد شکر گزار کی نشانی یہ نہیں ہے، عبد صالح کی نشانی یہ نہیں ہے، عبد مطیع کی نشانی یہ نہیں ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ خدا سے ایک نعمت لیتے ہیں تو اسی حساب سے بندگی کریں، 2 نعمت لیتے ہیں تو اسی حساب سے آپ نعمتی کریں. جبکہ آپ کی پوری زندگی اور جو کچھ اس زندگی میں ہے وہ سب کے سب خدا کی طرف سے ہے، تو آپ زندگی بھر، پوری زندگی، پوری عمر خدا کی بندگی میں گزاریں، پھر بھی کم ہے، کچھ بھی نہیں آپ نے اس کا شکر ادا کیا. نہیں شکر ادا ہو سکتا ہے. تو ایسے میں یہ عبد کہاں تک اس کا یہ کام انصاف پر مبنی ہے کہ وہ 100% ادھر سے لے لیں اور 100% کسی اور کے ہاں جا کر، نفس کی دنیا میں جا کر، شیطان کی دنیا میں جا کر اس کی سنیں، اس کے ساتھ دے دیں.